فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وأوحینا إلی موسیٰ أن أرضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سامعین گرامی، ہماری زندگی میں دو طرح کی سہولتیں یا مصیبتیں یا پریشانیاں یا دکھ آتے ہیں، اور دو طرح کی جو تکالیف اور جو پریشانیاں ہیں ان میں سے ایک تکالیف تو جسمانی تکالیف ہے، صحت کی خرابی، کوئی بیماری اور یہ تکالیف، اور جو دوسری تکالیف ہیں وہ جو انسان دل اور دماغ میں جنہیں محسوس کرتا ہے، جسے صدمہ کہا جاتا ہے، جسے غم کہا جاتا ہے، کوئی جذباتی تکلیف، کوئی احساساتی تکلیف، کوئی نفسیاتی پریشانیاں، تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ زیادہ تر ہمیں دل اور جو دماغ کی جو تکالیف ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان کا علاج بتاتی ہیں۔ جسمانی تکالیف کا بھی رب العالمین نے ذکر کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں ان کا ذکر کیا، لیکن اس کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑ دیا کہ انسان رب العالمین کے دیے ہوئے علم کو استعمال کر کے اپنی جو طب ہے اور جو صحت کی دنیا ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے علم اور ہنر سے ان بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی جو جذباتی اور جو نفسیاتی پریشانیاں اور جو بیماریاں ہیں ان کا علاج تو سائنس آج تک دے نہیں سکی، اور شاید کبھی بھی پوری طرح وہ علاج دے نہیں سکے گی۔ تو رب العالمین کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی طرف آتی ہیں کہ انسان کی جو جذباتی اور جو نفسیاتی پریشانیاں ہیں ان کا کیا علاج ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں پریشان کن خبریں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور اچھی خبریں بڑی کم ہوتی ہیں۔ مہنگائی کی پریشانی، روزگاری کی پریشانی، ناانصافی، کرپشن، حکومتی ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، اولاد کی پریشانی، گھریلو پریشانی، خانگی پریشانیاں، یہ جو ساری پریشانیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ پریشان خود ہیں، اور ہم سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کسی دوسرے پر نہیں آئی ہوئی۔ تو رب العالمین اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی لیے رب العالمین نے اپنی اس مبارک کتاب میں کئی جگہ پر بڑے بڑے جو برگزیدہ انبیاء علیہ السلام تھے، بہت ہی جو اعلیٰ ہستیاں تھیں، ان پر آنے والی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا ذکر کیا، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اس دنیا میں تکالیف ملتی ہیں اور اس دنیا میں جو تمہاری پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں ان پریشانیوں کے مقابلے میں جو انبیاء علیہ السلام کو ملتی رہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم، تمہاری تکالیف ان پریشانیوں کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہیں جو پریشانیاں، تکالیف اور امتحان اور دکھ اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو ملی۔ 20ویں پارے میں سورہ القصص میں
رب العالمین یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب فرعون کی حکومت تھی اور فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ان آنے والے وقتوں میں بنی اسرائیل کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہارے لیے کسی بہت بڑے خطرے کا باعث بنے گا، تو فرعون نے ایک ایسا ظالمانہ حکم جاری کیا کہ جس حکم کے تحت بنی اسرائیل کے گھروں میں جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے ان بچوں میں جو تو لڑکے تھے انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو لڑکیاں تھیں انہیں بخش دیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں اس کا بھی بار بار ذکر آتا ہے کہ وہ تمہارے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو تمہاری بیٹیاں تھیں انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ایک بہت بڑی مصیبت رکھی ہوئی تھی۔ اور اس پریشانی کو، اور یہ جو بنی اسرائیل کی پریشانی تھی، اس پریشانی کو اگر آج ہماری پریشانی سے موازنہ کریں تو کوئی مقابلہ نہیں۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص شاید اس مصیبت سے نہ گزرا ہو کہ اس کے علاقے میں کسی حکومت نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہو کہ سارے نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو، بچوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو بچا لیا جائے۔ یہ چیز ہمارے تصور ہی سے باہر ہے، اور اس زمانے میں بنی اسرائیل اسی کرب اور اسی مصیبت سے گزر رہے تھے اور ایک بلا سے گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ جلد ہی فرعون کے جو سپاہی ہیں اس بچے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ایک خیال ڈال رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا سورہ القصص کی آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، وحی کی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ اس چیز سے ڈریں کہ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے دریا میں ڈال دیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 لفظ کہہ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں جو آج کی ہمارے اس خطبے کا موضوع ہیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور آپ ڈریے بھی نہیں اور آپ غم بھی نہ کیجیے، آپ دکھ میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رب العالمین یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ ہمارے لیے کسی شخص کا یہ سوچنا بھی محال ہے کہ کسی بالکل چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہو اس بچے کو دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کا پلان فرق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کون سوچ سکتا تھا اس وقت کہ فرعون کی جو حکومت، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، اس حکومت اور اس حکومت کے تحت ہونے والے جتنے بھی ظلم اور ناانصافی ہوتی تھی، اس ناانصافی کا خاتمہ اسی بچے سے ہوگا جس بچے کو اس کی ماں دریا کے حوالے کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے صندوق میں ڈالتی ہیں اور پھر اللہ کا نام لے کر اسے دریا میں ڈال دیتی ہیں۔
اور وہ صندوق بہتا چلا جاتا ہے، فرعون کے محل کے پاس سے دریا گزر رہا ہوتا ہے، اور فرعون کے جو محل کے نوکر ہوتے ہیں وہ صندوق کو اٹھاتے ہیں، تو صندوق میں ایک بہت پیارا سا بچہ ہوتا ہے، اور وہ اس بچے کو لے جا کر کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ فرعون کی بیوی کے پاس اس کے بچے کو لے جا کر اس کو پیش کرتے ہیں، اور وہی بچہ فرعون کی بیوی کے لیے رحمت اور فرعون کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ پھر فرعون کے گھر ہی میں ہوتی ہے، اور ان کی والدہ کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ نہ ہی خوف کیجئے اور نہ ہی غم کیجئے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو ضرور آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور یہ بچہ کتنی خوبصورتی سے چند ہی گھنٹوں میں واپس والدہ کے پاس ایسے پہنچتا ہے کہ جب ان کی ماں اسے صندوق میں ڈالتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کے صندوق کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ صندوق فرعون کے محل میں جا رہا ہے، اور پھر جب فرعون کے محل میں اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور فرعون کی بیوی اس بچے کو گود میں لیتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پیتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان سے کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی خاتون کا نام بتاؤں جو خاتون اس بچے کو دودھ بھی پلا سکے اور اس بچے کی پرورش بھی کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چند ہی گھنٹوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ چند ہی گھنٹوں میں اس والدہ کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کے دل کو سکون رہے، وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ انتہائی سچا ہے اور وہ پورا ہونے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں، ان باتوں پر غور نہیں کرتے، ان باتوں کا علم نہیں رکھتے، ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بڑا ہو کر ماں کی طرف لوٹایا جاتا، وہ چند ہی گھنٹوں میں واپس ماں کی طرف چلا جاتا ہے، اور رب العالمین دو ہدایات دے رہے ہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ نے ڈرنا بھی نہیں، خوف بھی نہیں کھانا اور غم بھی نہیں کرنا۔ اب سامعین گرامی، خوف اور غم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف کیا ہے؟ خوف کسی انجانی چیز کا یا کسی ہونے والی چیز کا خوف ہوتا ہے، یعنی مستقبل میں کوئی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ میرے ساتھ ہو جائے، اس کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف اکثر ہمیں روکے رہتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے یا کوئی بھی برا کام کرنے سے۔ بیماری کا خوف، جان کے جانے کا خوف، مال کے جانے کا خوف، اولاد کے بگڑنے کا خوف، نوکری چھوٹ جانے کا خوف، یہ خوف کہ لوگ اور دوسرے لوگ اور رشتہ دار میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے خوف ہیں، یہ خوف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، اور یہ سوچیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اگلا سال کیسے گزرے گا، میرے جو خرچے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی بڑے ہو رہے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کے خرچے کیسے پورے کروں گا۔ یہ سارے خوف وہ خیالات ہیں جو کہ ہمارے دماغ اور دل سے ہمارے چمٹے رہتے ہیں، اور اس خوف کا مظاہرہ ہم اپنی
زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. جیسے کسی نے بچے جب سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو ان میں خوف ہوتا ہے کہ وہ گر جائیں گے، لیکن جب وہ سائیکل اور موٹر سائیکل چلانی سیکھ لیتے ہیں پھر وہ خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے. آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں تو وہ جو ایسکیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، یعنی جو برقی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ نہیں سکتے اور وہ ہچکچا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس سیڑھیوں پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. ہوتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے دماغ میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں اگر اس سیڑھی پہ قدم رکھوں گا تو میں یقیناً گر جاؤں گا. وہ خوف انہیں وہ قدم لینے پر مجبور کرتا ہے. تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے خوف کا ذکر کیا اور خوف کے ساتھ غم کا ذکر کیا. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ہے. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، وہ وقت جو گزر گیا. میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا، کسی پیارے کی وفات ہو گئی، والدین میں سے، اولاد میں سے کوئی چلا گیا، میرے ساتھ ایک غم آ گیا. مال میرا کھو گیا، مال میرا زیادہ نہیں ہوا، اس کا بھی غم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ماضی میں کسی نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی جس سے میرا دل دکھا تو یہ مجھے غم لگا ہوا ہے. اب یہ میرے پہ منحصر ہے کہ میں اس غم کو اپنے دماغ سے نکال دوں. تو اس غم کو دل سے نکالنے کے پھر دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو پھر میں اسے معاف کر دوں، اور دوسرا کہ پھر میں اسے بھول جاؤں. اور یہ سارے غم پھر اکثر ہم اپنے دوسروں کو ہم معاف بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شاید اس نے کو میرے ساتھ زیادتی کی بھی تھی یا نہیں بھی کی تھی، اور خام خواہ شیطان نے میرے دماغ میں کوئی سوچ ڈال دی. اور پھر جب حال میں میرے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو میرے ماضی میں میرے ساتھ جتنے بھی حادثات اور غم ہوئے ہوتے ہیں، میں آج کی اپنی جو واقعہ ہے اس کو ہمیشہ ماضی کے آئینے میں ڈال کر دیکھتا ہوں. یہ نفسیات کا علم بھی ہمیں بتاتا ہے. تو جیسے آج سے 10 سال پہلے کسی شخص نے میرے ساتھ شاید کوئی زیادتی کی ہو، اور آج 10 سال بعد بہت عرصہ گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے، عین ممکن کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی ہدایت دے دی ہو، لیکن میرے دماغ میں شیطان فوراً یہ خیال ڈالے گا کہ بھائی اس شخص نے تمہارے ساتھ 10 سال پہلے بڑی زیادتی کی تھی تو آج بھی یقیناً یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا. تو سامعین گرامی، یہ مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم، انسان اسی کشمکش میں پھنسا رہتا ہے، اور یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے ان وسوسوں سے پناہ مانگنی ہے. من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے، اس شیطان سے جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور میرے دل اور دماغ میں وسوسے اور طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے اور میرے کان میں سرگوشیاں کرتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں اس چیز کا خوف ہے، اور تمہارے ساتھ ماضی میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے سے تمہارے ساتھ اس چیز کا غم ہے. تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کتاب میں کئی مقامات پر ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا اللہ کے ساتھ کنیکشن صحیح ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح ہے، اور اگر تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح ہے تو پھر تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا،
نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی ماضی کی یاد سے غمگین رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صرف کہا نہیں، ثم استقاموا، اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا، ثم استقاموا، اور پھر اس پر کھڑے ہو گئے، قاموا، کھڑے ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اس پر مضبوطی سے جم گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس پر وہ مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ہی خوف کرو اور نہ ہی غم کرو، نہ تمہیں مستقبل کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی مستقبل میں کسی ہونے والے واقعے سے ڈرنا ہے، نہ ہی تمہارے دماغ میں کسی ماضی کے کسی واقعے کا غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ ملائکہ خوشخبری دے رہے ہیں اس جنت کی، اور اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہیں ان اللہ کے بندوں سے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس پر استقامت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور یہ فرشتے رب العالمین کے حکم پر اللہ کے بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا میں بھی اور اس آخرت کی زندگی میں بھی، ہم تمہارے ہمیشہ مددگار رہیں گے۔ تو سامعین گرامی، جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہے اسے پھر دنیا کے عارضی سہارے اور جو سفارشیں اور جو رابطے اور جو کنیکشن ہیں وہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سامعین گرامی۔ تو خوف اور غم یہ شیطان کے ہتھیار ہے۔ مستقبل کا خوف، ماضی کی غلطیوں کا یا ماضی میں ہونے والے واقعات کا غم، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، اور اس کے مقابلے میں رحمان کا ہتھیار امید کا، رحمت کا اور برکت کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سے رحمت کا، امید کا اور برکت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو پھر شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اس کام سے تو تمہاری رزق میں نقصان ہو جائے گا، تم سچی تجارت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا تو رزق کم ہو جائے گا، تم نوکری کر رہے ہو جو پوری دیانتداری سے کرنا چاہتے ہو تو تم شاید ترقی نہیں کر سکو گے، کیونکہ باقی لوگ دیکھو وہ رشوت لے کر اور دوسری چیزوں سے لے کر آگے نکل رہے ہیں اور تم پیچھے رہ رہے ہو۔ یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، ان وسوسوں کو ہم نے امید، اللہ کی امید اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے ان کا توڑ کرنا ہے۔ سامعین گرامی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مستقبل ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ مستقبل رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں خلوص نیت کے ساتھ، اللہ پر پختہ ایمان رکھ کر اور اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو پھر میں نے اپنا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، نتیجے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے ایمان اور اپنے اعمال سے اللہ کا دوست بن رہا ہوں، اور وہ دوست ہے جو کبھی کسی کو تنہا چھوڑتا نہیں، وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو جو شخص سارے سہارے چھوڑ کر
رب العالمین کے سہارے کو پکڑتا ہے لن انفصام لہا، وہ سہارا کبھی بھی چھوڑتا نہیں، وہ سہارا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اگر ہم نے مستقبل کا خوف اپنے دل سے نکالنا ہے تو ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے، اور اللہ کا دوست بننے کے لیے ہم نے جو وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت کو اچھا بنانا ہے، اور پھر ہم نے اگر غم کو اور دکھ کو ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے ماضی جو گزر گیا اسے ماضی کو بھی بھول جانا ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کو معاف کر دینا ہے۔ رب العالمین کے کسی حق میں کوتاہی کی تو رب العالمین سے اس کی معافی مانگ لینی ہے، اور رب العالمین کی جو معافی کا دروازہ ہے وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اکثر جب بھی کوئی دکھ اور پریشانی آئے تو پھر اس پریشانی پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو برگزیدہ اور بڑے ہی پیارے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان پر کیسی کیسی مصیبتیں ڈالیں، اور فرعون کی جو سپر پاور تھی اس وقت کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ماں ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دریا میں ڈال رہی ہے، ایک مصیبت سے گزر رہی ہے، اور ایک بچہ شاید جس کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، یہی بچہ اس وقت کی سپر پاور کو ایک دن ختم کرے گا۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو آج ہم شاید جن چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقتوں میں انہی مصیبتوں سے گزر کر ہو سکتا ہے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں رکھی ہوں کہ جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سامعین گرامی، اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں اپنا آج بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس زندگی کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سہارے کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ راہ کو دیکھ اور منزل رہنما پر چھوڑ دے۔ رہنما ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ راہ کو دیکھ اور منزل رہنما پر چھوڑ دے، حال کو دیکھ اور مستقبل خدا پر چھوڑ دے۔ ہمارے مستقبل کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن اس مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں آج اپنا حال اچھا بنانا ہے، اپنے ایمان کو بہتر بنانا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارا جو کنیکشن رب العالمین کے ساتھ ہے اس کنیکشن کو تازہ کرنا ہے، اور اس کنیکشن کا تازہ کرنے کا بہترین جو طریقہ وہ نماز کا طریقہ ہے۔ 5 وقتہ نماز، 5 مرتبہ رب العالمین کے ساتھ اس کنیکشن کو دوبارہ جوڑنا ہے، اور اگر ہم اپنے کنیکشن کو رب العالمین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو رب العالمین اس کنیکشن کو کبھی منقطع نہیں کرتے، کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں کرتے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھوں سے اور ہمیں غم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رب العالمین کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کنیکشن کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔